صلوات پڑھیں سارے مل کے بابا سے۔ آپ آگے تشریف لائیے، بسم اللہ تشریف لائیے۔ آپ سے گزارش آگے آ جائیں، درمیان میں اتنا گیپ اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہا درمیان میں گیپ اچھا نہیں لگتا، آپ آگے آ جائیں۔ پیچھے بھی بیٹھنا ہے، آگے بھی بیٹھنا ہے۔ آگے بیٹھنے سے یہ ہوگا کہ مجلس کا ماحول خوبصورت ہو جائے گا۔ آ جائیں، کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، آگے آ جائیں۔ بسم اللہ بسم اللہ، آگے آ جائیں، آگے آ جائیں۔ جی ٹھیک ٹھیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر، الذی لیس لہ نوع ولا جنس ولا نظیر۔ الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم و مقصر فضائلہم و منکر ولایتہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ صلوات پڑھیں سارے مل کے بابا سے۔ زحمت نہ سمجھیں تو بارے دیگر زبانوں کو معطر فرمائیے ہدیہ صلوات۔ اجازت ہے گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو خود بے دل ہے مگر بعض دل والوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ یہ آواز جہاں تھی وہیں پہ رکھیے جہاں پہلے تھی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو خود بے دل ہے مگر بعض دل والوں سے بڑی محبت کرتا ہے، اور اس بے دل نے ان دل والوں کی محبت میں بے دل کائنات کو بھی دل عطا کر دیا ہے۔ بلکہ میں جملہ بدل کے یوں کہوں، اس بے دل کی اور ان دل والوں کی محبت اس معراج پہ ہے کہ وہ محمود تھا، انہیں محمد بنایا، وہ اعلیٰ تھا، انہیں علی بنایا۔ اس محلے والے کیوں پریشان ہے بھائی؟ وہ خود فاتر تھا، انہیں فاطمہ بنایا، وہ محسن تھا، انہیں حسن بنایا، وہ قدیم الاحسان تھا، انہیں حسین بنایا، وہ چھپا ہوا خزانہ تھا، اس نے چاہا کوئی تو ہو جسے دنیا دیکھے پہچانے مجھے، اس نے اپنی تخلیق کے شاہکار کو علی بنایا۔ زمانہ دیکھتا علی کو تھا، پہچانتا خدا کو تھا۔
علی مولا. بھائی کمال نہیں ہو گیا؟ دیکھتا علی کو تھا، پہچانتا. آپ کہیں گے یہ کیسے؟ علی بندہ، علی عبد، وہ معبود. عبد کو دیکھ کے معبود کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ بھائی یہ علی جب انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کی نوک سے مغرب کے قبرستان میں دفن شدہ سورج کو دوبارہ پیدا کرتا تھا، مردوں کو اٹھاتا تھا، تو بندے کہتے تھے یہ سارے کام تو اللہ والے ہیں. علی فوراً سر سجدے میں رکھتا تھا اور بتاتا تھا یاد رکھنا ایک مرتبہ سورج پلٹاتے تو دیکھا، ساری رات سجدے کرتے نہیں دیکھتے. جسے علی سجدے کرتا ہے وہی علی کا خدا ہے. تو لوگ پہچانتے خدا کو تھے، دیکھتے علی کو تھے. صلوات پڑھیں سارے مل کے بابا سے. اور ایسا سجدہ کیا ابو طالب کے بیٹے علی نے. کل میں نے عرض کیا تھا نا کہ قرآن نے قسم اٹھا کے فرمایا انسان گھاٹے میں ہے، انسان ناکام ہے، اور علی نے اسی کی قسم اٹھا کے فرمایا میں کامیاب ہوں. ہائے 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 بھائی، فزتو ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہے. علی کی کام دیکھیں، علی نے بتایا کہ بندہ کامیاب کیسے ہوتا ہے. اللہ کو پہچاننے کے لیے ایک اور سٹیپ، ایک مرحلہ طے کرنا ضروری ہے. وہ کیا؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے خود کو پہچان لیا، علی مولا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. بھائی یہ جو دنیا ہے یہ کیسے بنی ہے؟ ڈھیر سارے ممالک ملیں تو بنتی ہے دنیا، ڈھیر سارے شہر ملیں تو بنتا ہے ملک، ڈھیر سارے محلے ملیں تو بنتا ہے شہر، ڈھیر سارے قصبے ملیں، خاندان ملیں تو بنتا ہے محلہ، ڈھیر سارے انسان ملیں تو بنتا ہے خاندان. ایک انسان بڑھا، اس کا فیملی بن گئی، خاندان بن گیا. خاندان بڑھے، قبیلے بن گئے. جب قبیلوں میں اضافہ ہوا تو وہ محلے بن گئے، علاقے بن گئے، تحصیلیں بن گئی، ضلع بن گئے. جب ضلع ملے تو شہر بن گیا، جب شہر ملے تو ملک بن گیا، جب ملک ملے تو دنیا بن گئی. اس کا مطلب ہے اگر دنیا کو بدلنا ہے تو خود کو بدلو. انقلاب اپنی ذات، آپ کو معلوم ہے میری گفتگو انسان پہ ہو رہی ہے، انقلاب اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے. بندے آئے ملک بدلنے اور خود کو بدل نہ سکے. یہی تو وجہ ہے کہ ملک بدلے نہ گئے. ملک بدلنے کے لیے اپنا ضمیر بدلنا پڑتا ہے. دنیا بدلنے کے لیے اپنا ضمیر، جیسے آپ ہو جائیں گے ویسا معاشرہ بن جائے گا. میں گلے کروں معاشرہ میرا ایسا ہے، معاشرہ میرا ایسا ہے، معاشرے میں ڈکیتی ہے، معاشرے میں چوری ہے، معاشرے میں دھوکہ بازی ہے. میں بتاؤں مجھ میں کیا ہے؟ بھائی جس کا جو بس چل رہا ہے وہ کر رہا ہے. اگر کوئی کروڑوں روپیہ لوٹ رہا ہے تو کیا میں نے دودھ میں پانی ڈال کے غریب کو تو نہیں لوٹا؟ بات تو وہی ہے، جتنا میرا دائرہ تھا میں نے اتنا ڈاکہ مار لیا، اور جتنا کسی کا دائرہ تھا اس نے اس پہ ڈاکہ مار لیا. مجھے ان کے ڈاکے نظر آ گئے تو جو میں اپنے محلے کی دکان میں ڈاکے مار رہا ہوں. پریشان تو نہیں ہو گئے؟ بھائی یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں زمانے میں تبدیلیاں لے کر آتی ہیں. خود کو صاحب بدل نہ سکے اور رائے زمانہ بدل لیں. جس کا جو بس چل رہا ہے وہ کر رہا ہے. پتہ نہیں اب دودھ کتنے روپے کلو ہے آج کل؟ 150 روپیہ، 150 روپے کلو دودھ ہے. اور ہم نے کسٹمر کو بتایا تھا بھائی پورا خالص ہوگا، مگر جیسے منہ پھیرا ہم نے پانی ڈال دیا اور 150 کا خالص دودھ کا وعدہ کر کے میں نے پانی والا دودھ دے دیا. اب میرا قبضہ، میری حدود اتنی ہی تھی جن میں نے 2 نمبری کر لی.
اور اگر کسی کی حد میں بیت المال آ جائے وہ 2 نمبری. بھائی بیت المال کو مال البیت بنانے والے ہی تو 2 نمبر ہوتے ہیں. کون سمجھا میری گفتگو کو؟ بیت المال اور مال البیت. توجہ ہے؟ صلوات پڑھے سارے مل کے آواز ہے. کسی نے میرے معصوم مولا سے پوچھا تھا یا اپنا رسول اللہ اگر کسی کو جاننا ہو پہچاننا ہو تو کیا کریں؟ آقا نے فرمایا اس کے لمبے لمبے سجدے نہ دیکھو کہ ساری رات عبادت کتنی کرتا ہے، ماتھے پہ محراب کتنا بڑا ہے، ہاتھ میں تسبیح کتنی موٹی پکڑے ہوئے ہے، ہر سال حج کرتا ہے یا نہیں. سجدے نہ دیکھو، یہ دیکھو اس کے لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں، لین دین کیسا ہے. ہر سال کا حاجی، ہر سال چہلوں کا زوار، اور قرضے لینے والے روزانہ دروازے پہ آئیں اور بچوں کو یہ صاحب کہتے ہیں دروازے پہ جا کے کہیں ابا گھر میں نہیں ہے. اسے تقویٰ تھوڑی کہتے ہیں. فرمایا لمبے لمبے سجدے نہ دیکھو، یہ دیکھو بندوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں. ایک جملہ پڑھ دوں، تیری کیا اوقات کی علی کے مقابلے میں آئے، تیرے سجدے تو تیرا تعارف نہیں کرواتے، علی کے سجدے تو خدا کا تعارف کرواتے. لوگوں نے علی کے سجدے دیکھ کے خدا کو پہچانا ہے. تیرے میرے سجدے تو تیرا میرا تعارف نہیں کرواتے. ساجد علی جیسا ہو، تعارف مسجود کا ہو تو پھر فرماتا ہے فزتو ورب الکعبہ. کعبے کے رب کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. کامیابی کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، دونوں پورے، ایک حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد. نمازیں پڑھتے جاؤ، روزے رکھتے جاؤ، حج کرتے جاؤ، مگر بھائی کا بھائی پہ حق کیا ہے یہ معلوم نہیں. والدین پہ اولاد کا حق کیا ہے، اولاد پہ والدین کا حق کیا ہے، ہمسائے پہ ہمسائے کا حق کیا ہے، استاد کا شاگرد پہ حق کیا ہے، شاگرد کا استاد پہ حق کیا ہے، دادا کا پوتے پہ حق کیا ہے، پڑوسی کا پڑوسی پہ حق کیا ہے، استاد کا شاگرد پہ. بھائی معلوم ہے جب تک یہ حقوق ادا نہیں کریں گے اللہ معاف نہیں کرے گا. وہ بھولے میں ہیں جو یہ سمجھے ہیں کہ صرف نماز کا پوچھا جائے گا تو کامیاب ہو جائیں گے. توجہ ہے یا نہیں؟ میرا اسلام حقوق اللہ کی جتنی اہمیت دیتا ہے، حقوق اللہ پہ جتنی اہمیت دیتا ہے اتنی حقوق العباد پہ بھی اہمیت دیتا ہے. بلکہ روایات میں ہے کہ ممکن ہے حقوق اللہ معاف کر دے، بڑا کریم ہے، غفور ہے، مگر بندوں کے حقوق تب تک وہ معاف نہ کرے گا جب تک بندے معاف نہ کریں گے. مشکل بات تو نہیں ہے آج؟ جنہیں مشکل لگ رہی ہے وہ صلوات پڑھیں. جنہیں مشکل نہیں لگ رہی وہ صلوات پڑھیں. بہت شکریہ. تو بہرحال جنہیں مشکل نہیں لگ رہی ان کی آواز زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بندے زیادہ ہیں، اور جنہیں مشکل لگ رہی ہے آپ مشکل کشا کا دامن پکڑ لیں. بسم اللہ، صلوات. بہت شکریہ. ٹھیک ہے. آج تو سامعین گرامی قدر حقوق اللہ بھی ضروری ہے اور حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی ضروری ہے. اچھا ہمارا چونکہ تجربہ ہے، ہمارا روز کا کام ہے، کبھی کسی شہر، کبھی کسی قریہ، کبھی کسی گاؤں، کبھی کسی بارگاہ. اچھا پھر ہم چونکہ اپنا گھر تو ہمارا ہوتا نہیں، مومنوں کے گھر ہی ہمارے گھر ہوتے ہیں. مومنوں کی عزتیں ہماری عزتیں ہوتی ہیں، قوم کی عزتیں ہماری عزت، قوم کے گھر ہمارے گھر. تو قوم کا ہم نہ سوچیں گے تو کون سوچے گا؟ قوم کو حق ہم نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ اب ہمارا چونکہ واسطہ ہر شہر سے پڑتا ہے، ہر گھر سے پڑتا ہے، بڑے خاندانوں سے پڑتا ہے. بڑے بڑے خاندانوں میں ہم نے شاہ صاحب یہ دیکھا کہ کسی خاندان میں کوئی بندہ کامیاب ہوتا ہے معاشرے میں اور کوئی ناکام ہوتا ہے. کوئی بندہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، کوئی ان پڑھ ہوتا ہے. ایسا ہے نا؟ مثلاً دادا پڑھا لکھا، دادی ان پڑھ، نانا پڑھا لکھا، نانی ان پڑھ. یہاں معاشرے میں باپ کامیاب ہے اور بھائی جو ہے وہ ناکام ہے. ایک گھر میں آج ایسا بتاتا ہوں جس کا دادا بھی کامیاب
علی مولا، جس کی دادی بھی کامیاب، نانا بھی کامیاب، نانی بھی کامیاب، بابا بھی کامیاب، ماں بھی کامیاب، بچے بھی کامیاب. جنہیں نہیں سمجھ آئی میں مزید تعارف کرواتا ہوں. اس قسمت کے پلے گھر میں لے کے جاتا ہوں جس کا نانا سید الانبیاء، نانی سیدات العرب ملیکۃ العرب، جس کا بابا سید الاولیاء، جس کی ماں سیدۃ النساء العالمین، جو خود بچے سیدہ شباب اہل الجنہ. جنہیں عربی کی سمجھ نہیں آئی ترجمہ کرتا ہوں. نانا وہ جو نبیوں کا سردار، نانی وہ جو عرب کی عورتوں کی سردار، بابا وہ جو ولیوں کا سردار، ماں وہ جو کائنات کی عورتوں کی سردار، جنت کی عورتوں کی سردار، بیٹے وہ جو جنت کے جوانوں کے سردار. پتا چلا ارے بطول کا گھر سرداری کا وہ کعبہ ہے کہ سرداریاں جس کا طواف کرتی ہیں. اب کمیوں کی کیا اوقات کہ ان کے مقابلے کرے. ہائے 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 حیدری. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ گھر سرداروں کا گھر. دل ہو تو اس گھر کی ایک دو کہانیاں سناؤں. اس گھر کے ہر فرد کو اپنے رشتے پہ ناز ہے. ایک مرتبہ میرے مولا حسین علیہ السلام بچپن تھا میرے آقا کا، اور معذرت کے ساتھ میں نے لفظ بچپن بول دیا ورنہ اس گھر کا بچپن نہیں ہوتا. اس گھر کا بچپن پڑھنا بھی بچپن ہے، چونکہ سمجھانا ہے تو ہمارے پاس الفاظ نہیں، کیا کہیں. بچپن کم سن تھے میرے مولا حسین، نانا کے پاس بیٹھے تھے، بابا بھی پاس بیٹھے تھے کہ اچانک مولا امیر نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ کیا آپ کو حسین سے محبت ہے؟ نبی نے فرمایا لا شکا فی، اس میں کوئی شک نہیں، یا علی بالکل ہے. اچھا یا رسول اللہ کیا آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ فرمایا ہاں بالکل ہے. یا رسول اللہ یہ بتائیے زیادہ محبت حسین سے ہے یا مجھ سے ہے؟ بھائی سوال بظاہر بڑا مشکل تھا، نہیں معلوم نبی کیا جواب دیتے. جب علی نے یہ سوال کیا کہ زیادہ محبت مجھ سے ہے یا نواسے حسین سے ہے، قبل اس کے کہ میرا نبی جواب دیتا، لعاب رسالت چوس چوس کے پلنے والا حسین، شیر زہرا کی جگہ لعاب رسول چوسنے والا حسین، ماں کی گود میں نانا سے سنی وہی سنانے والا حسین، بول اٹھا اور عرض کیا یا رسول اللہ نانا جان، بابا نے جو سوال کیا کہ زیادہ محبت مجھ سے ہے یا بابا سے ہے، اگر اجازت دیں تو جواب میں نہ دے دوں؟ یہاں بابا بھی مسکرائے، نانا بھی مسکرائے. فرمایا ہاں حسین بسم اللہ کیجئے، دیجئے جواب. اگر دل ہو تو جواب دوں حسین ابن علی کی زبانی. میرے مولا حسین فرماتے ہیں بابا ایک کام کرتے ہیں، اگر سوال یہ ہے کہ نانا کو زیادہ آپ سے محبت ہے یا مجھ سے، آپ اپنے فضائل پڑھیں. بھائی میں فرنٹ پہ بیٹھنے والوں کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، آگے والے سو جائیں تو پیچھے والوں کا خدا ہی حافظ ہے. کمیل میسم جاگ کے بیٹھو بھائی، معلوم ہے مجھے تھکے ہوئے ہو لیکن جاگ کے بیٹھو. بھائی کیا فرمایا بابا، فیصلہ کرواتے ہیں، آپ اپنے فضائل پڑھیں پھر میں اپنے پڑھوں گا. جس کے زیادہ ہو گئے نانا کو اس سے زیادہ پیار. اتنا سننا تھا علی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، بلکہ یوں کہوں وجہ اللہ کا چہرہ کھل گیا. حسین کی طرف دیکھ کے فرمایا حسین دیکھ لو میں علی ہوں. فرمایا ٹھیک ہے بابا میں جانتا ہوں، بسم اللہ پڑھیے اپنے فضائل. اگر دل ہو تو میں علی کی زبانی علی کے فضائل پڑھوں. علی فرمانے لگے حسین پہچانو انا امیر المومنین، میں مومنوں کا امیر، انا امام المتقین، میں متقین کا امام، انا قاتل المشرکین، میں مشرکین کا قاتل، انا امام المواحدین، میں توحید پرستوں کا امام. اے حسین میں وہ ہوں جس کا بھائی جعفر طیار جنت میں پرواز کر رہا ہے، میں وہ ہوں جس کے بھائی کا نام عقیل ہے، میں وہ ہوں جو جنت کا سردار کا باپ ہے، میں وہ ہوں جو جنت کا تقسیم کرنے والا ہے، میں وہ ہوں جو جہنم کا تقسیم کرنے والا ہوں. اے حسین مجھے پہچانو، میں وہ جو فاتح خیبر ہوں، میں وہ جو باب
खैबर का उखाड़ने वाला हूँ, मैं वो जो फाते बदर ओहद हूँ। जो बंदे पीछे बैठे हैं उनका अपना मुकद्दर है। अली वो है जो अमीरुल मोमिनीन है, अली वो है जो बाबे उलूम है, अली वो है जो ताज औलिया है, अली वो है जो साबित कदम है, अली वो है जो जामिउल कुरान है, अली वो है जो हलाल मुश्किलात है, अली वो है जो खाबिर दो जहां है, अली वो है जो दारुल उलूम है, अली वो है जो ज़ाकिर अकबर है। आप जो काबू करके बैठे हो ज़मीन पे हाथ रख लो, तुम्हारी अपनी किस्मत है। अली वो है जो दारुल उलूम है, अली वो है जो ज़ाकिर अकबर है, अली वो है जो रासिखून फिल इल्म का मिस्दाक है, अली वो है जो ज़ीनत मेहराब व मिंबर है, अली वो है जो फातिह खैबर है, अली वो है जो साकी कौसर है, अली वो है जो शेर खुदा है, अली वो है जो मुश्किल कुशा है, अली वो है जो हाजत रवा है, अली वो है जो आइनुल्लाह है, अली वो है जो वजहुल्लाह है, अली वो है जो आली कद्र है, अली वो है जो गज़नफर है, अली वो है जो फातिह खैबर है, अली वो है जो फारूक आज़म है, अली वो है जो कारी कुरान है, अली वो है जो कलीमु फिद दुनिया वल आखिरा है, अली वो है जो लायक मिंबर है, अली वो है जो लायक सलाम है, अली वो है जो मनसूस मिन अल्लाह है, अली वो जो मामूर मिन अल्लाह है, अली वो जो नातिक बिल्लाह है, अली वो जो मन कुन्तु मोहरा का मिस्दाक है, अली वो जो अना मदीनतुल इल्म का मिस्दाक है, अली वो जो अना वालियो में नूर वाहिद का मिस्दाक है, अली वो जो अना वालियो में शजरत वाहिदा का मिस्दाक है, अली वो जो हैबत कायनात है। बंदे चुप बैठे हैं, मैं अली पढ़ रहा हूँ। अली वो है जो असदुल्लाह है, अली वो है जो बाबुल्लाह है, अली वो है जो तख्तुल्लाह है, अली वो है जो जम्बुल्लाह है, अली वो है जो जलालुल्लाह है, अली वो है जो हिल्मुल्लाह है, अली वो है जो खयालतुल्लाह है, अली वो है जो दलीलुल्लाह है, अली वो है जो जिक्रुल्लाह है, अली वो है जो रहमतुल्लाह है, अली वो है जो सिर्रुल्लाह है, अली वो है जो शाकिर बिल्लाह है, अली वो है जो सिद्के वादिल्लाह है, अली वो है जो ज़ामिन खल्क़िल्लाह है, अली वो है जो तालिब वज़ातिल्लाह है, अली वो है जो ऐनुल्लाह है, अली वो है जो वजहुल्लाह है, अली वो है जो गलबतुल्लाह है, अली वो है जो फज़लुल्लाह है, अली वो है जो कुदरतुल्लाह है, अली वो है जो कलामुल्लाह है, अली वो है जो लिसानुल्लाह है, अली वो है जो मनसूस मिनल्लाह है, अली वो है जो नातिक बिल्लाह है, अली वो है जो वजहुल्लाह है, अली वो है जो अलीजुन वलीजुल्लाह। अली मौला। भाई बात सिर्फ इतनी नहीं, अब मेरे नबी ने फरमाया लौ कानल बिहारू मिदादन वल अशजारु अकलामन वस समावातो वल अर्ज़ो किरतासन वल जिन्नो वल इंसो कुत्ताबन वल मलाइकतो हुस्साबन। ऐ हुसैन, ये जो आपके बाबा ने अपने फजाइल पढ़े हैं, ये तो फजाइल अबू तालिब के, फजाइल इब्ने अबी तालिब के समंदर का एक कतरा भी ना था। अगर पूरी कायनात के समंदरों का पानी स्याही बन जाए, दरख्त कलम बन जाए, जिन्नो इंस लिखने वाले बन जाए, मलाइका हिसाब करने वाले बन जाए, ये सब कुछ खत्म हो सकता है, अली के फजाइल खत्म नहीं हो। अली मौला। अच्छा, अली मौला खामोश हुए, फरमाया हुसैन अब आप अपने फजाइल पढ़िए। हुसैन इब्न अली के मातमी बैठे हो, हुसैन के अज़ादार बैठे हो। अब ये जुमला बताएगा गद्दार कौन है, अज़ादार कौन है। हुसैन इब्न अली से फरमाया हुसैन आप अपने फजाइल पढ़िए। अब जब इतना जुमला कहा, हसन की रैयत में फख्र करने वाला हुसैन, साकिए कौसर का फर्जंद हुसैन, करबला का बादशाह हुसैन, शाह नैनवा हुसैन, शहनशाह अर्ज़े नैनवा हुसैन, फातिह अलकमा हुसैन, शहीद करबला हुसैन, नवासाए रसूल हुसैन, जिगरे गोशाए बतूल हुसैन, दिल बंदे फातिमा हुसैन। एक जुमले में अपने फजाइल के दरिया को कूजे में बंद करके ज़हरा के लाल ने कहा, बाबा बात हुई थी आप अपने फजाइल पढ़ेंगे, मैं अपने फजाइल पढ़ूंगा। जिसके फजाइल ज्यादा होंगे नाना को उससे ज्यादा प्यार होगा। आपने अपने पढ़ लिए, एक जुमला पढ़ने की मुझे भी इजाजत दीजिए। मुझे बस इतना बताइए, जिसके फजाइल आपने पढ़े हैं वो आपके बाबा है या मेरे बाबा? अली मौला। तब हुसैन ने फरमाया, बाबा जान
ہائے جن کو بھی سمجھ آ رہی ہے وہ بول رہے ہیں، جنہیں ابھی بھی نہیں آئی گھر جا کے سوچنا، بات سمجھ آ گئے تو مجھے فون کر کے داد دے دینا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ بھائی اب پتا چلا جیسا بابا حسین کو ملا ویسا علی کو بھی نہ ملا، جیسی ماں حسین کو ملی ویسی علی کو بھی نہ ملی۔ جو بندے چپ ہو اور دیواروں کے سہارے اپنی ٹیکیں جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہو، جوڑو اور جملہ سنو۔ علی کا بابا صاحب ایمان، حسین کا بابا کل ایمان۔ ہائے 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 ہائے، ارے علی کی ماں بھی فاطمہ، حسین کی ماں بھی فاطمہ، مگر فرق ہے وہ اسد کی بیٹی ہے، یہ محمد کی بیٹی۔ علی کے جیو علی کے بھائی ہیں 3، مگر ان میں سے ایک بھی امام نہیں۔ حسین کا ایک ہی بھائی، ماں کی طرف سے ایک ہی بھائی، اور وہ بھی امام، حسین کا بھی امام، ماں کی طرف سے ایک بھائی۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ وہ گھر بھائی، خاندان کم از کم ایسا ہو کہ ایک کو دوسرے پہ ناز ہو۔ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات ہے، بندے کہیں بھائی میں ماں یہ نہ کہے کہ بہتر تھا تجھے پیدا ہی نہ کرتی، باپ یہ نہ کہے پڑھا لکھا کے تجھے فائدہ کیا ہوا، نہیں، بیٹا ایسا ہو باپ سینہ تان کے کہے یہ میرا بیٹا ہے۔ ہائے خدا کی قسم، آل محمد کے فضائل میں بھی پیغام ملتا ہے۔ بیٹی ایسی ہو کہ ماں کہے یہ میری بیٹی ہے، بھائی ایسا ہو کہ بھائی 4 بندوں میں بیٹھ کے فخر کرے یہ میرا بھائی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر دل ہو تو ایک اور کہانی سناؤں؟ آج کہانی سنیے۔ یہ کہانی وہ نہیں جو نیوز پیپر میں یا کتابوں میں، عام کتابوں میں، یہ جس طرح قرآن میں کہانیاں ہیں مگر ان کہانیوں کے نتیجے ہیں۔ بھائی عام بندہ بھی اگر کوئی رائٹر ہو نا، کسی بک میں کوئی کہانی لکھے، مثلا آپ جانتے ہیں انگلش کی بک میں، اردو کی بک میں، اسکول لائف میں، کالج لائف میں کہانیاں ہوتی تھی، نیچے لکھا ہوتا تھا مورل، نتیجہ ہے۔ مثلا لکڑہارے کی کہانی، اور بوڑھا باپ اور اس نے بیٹوں سے کہا تھا بیٹا ایک ایک کر کے توڑو، اور لکڑی کا جو گچھا بنا ہوا تھا توڑا گیا نہیں توڑا گیا، پھر فرمایا کہ کہنے لگا کہ مل کے توڑو، مل کے توڑا تو ٹوٹ گیا۔ اب نیچے رائٹر نے لکھا نتیجہ اتفاق میں برکت ہے۔ چھوٹی سی کہانی کا بھی نیچے نتیجہ، جو قرآن میں کہانیاں ہیں ان کا کوئی نتیجہ نہیں، جو علی کے گھر کی کہانیاں ہیں اس کا کوئی نتیجہ نہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اور میں منبر سے اکثر کہا کرتا ہوں یہ کربلا کے مصائب کو محض کہانیاں نہ سمجھا کرو، یہ بہت بڑا اقدام جو حسین ابن علی نے کیا بس ایک قصہ کہانی تک محدود نہ رکھو۔ کربلا میں زندگی ہے، کربلا میں بندگی ہے، کربلا میں آئینہ حیات ہے، کربلا میں چشمہ حیات ہے، کربلا مردہ دلوں کو زندہ کرتی ہے، کربلا مردہ ضمیروں میں روح پیدا کرتی ہے۔ کربلا، آؤ ایک اور کہانی سناتا ہوں۔ آپ پریشان تو نہیں ہیں؟ اچھا، یہ کہانی روزمرہ آپ اپنے گھروں میں بھی پڑھتے رہتے ہیں، اسپیشلی شب جمعہ پڑھتے ہیں۔ باپ آیا بیٹی کے گھر میں اور کہنے لگا اے فاطمہ میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، مجھے یمنی کی چادر اوڑھ دے۔ بیٹی نے باپ کو چادر دی اور حجرے میں سلا دیا، بابا آرام کریں۔ بی بی فرماتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد میرا بیٹا حسن آیا،
फ़क़ाला या उम्मा इन्नी अशम्मु इंदक राइहतन तय्यबतन कअन्नहा राइहतु जद्दी रसूलिल्लाह। नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूँ अम्मा तेरे पास से। बीबी ने क्या फरमाया? हाँ हाँ, अंदर आपके नाना काली कमली के नीचे। बड़ी नातें पढ़ते हो ना, कमली वाला, मगर याद रखो वो भी काली थी। हमारे काले कपड़ों पे एतराज़ ना करना, मोहम्मद की कमली भी काली थी, काबे का गिलाफ भी काला था। ये जितने काले कपड़े पहन के फिर रहे हैं, कुछ समझो ना समझो, सुन्नत मोहम्मद तो समझ लो। काली कमली वाला तवज्जो है या नहीं है? ये बस बातें बनाएंगे, ये फ़िरौन का लिबास है या फ़िरौनियों का लिबास है। नहीं 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 नहीं, काली कमली पहनना मेरे नबी की सुन्नत है। काबे पे गिलाफ भी काला, कुरान के हरूफ भी काले। अच्छा, मैं अक्सर समझता था ये जो हमारा अलम काले रंग का है, दुनिया को काले रंग से कोई दुश्मनी नहीं। काले रंग से दुश्मनी होती तो काबे का गिलाफ ना चूमते। काले रंग से दुश्मनी होती, कुरान के हरूफ ना चूमते। अच्छा, इनको अलम से भी कोई गिला नहीं। अलम अरबी में अलम कहते हैं, उर्दू में झंडा कहते हैं। अगर मुहर्रम सफ़र में अलम से दुश्मनी होती तो रबीउल अव्वल में अपने अलम ना निकालते। भाई वहाँ भी अलम यहाँ भी अलम, लेकिन फ़र्क है, वहाँ सब्ज़ रंग यहाँ स्याह रंग, मगर रंग में भी कोई, रंग से भी दुश्मनी नहीं, अलम से भी दुश्मनी नहीं। फिर दुश्मनी क्या है? जब मैंने उस अलम पे देखा तो लिखा था लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस अलम पे देखा तो लिखा था या हुसैन, या अली, या अब्बास। वो मोहम्मद का अलम, ये आले मोहम्मद का अलम, वो तुम उठाते फिरते हो। इसे देखने से निकाह टूटता है। भाई मैं इसी माशरे में जी रहा हूँ जहाँ आप जी रहे हैं, क्या मैं गलत कह रहा हूँ क्या? उसको उठाते फिरते हो। वाहिद शिया कौम है जो उसे भी सलाम करती है, इसे भी सलाम करती है। वो मोहम्मद का अलम, ये मोहम्मद के बेटे का अलम, मगर तुम उसे चूमते हो। इसे देखने से निकाह टूट जाता है, इसे पत्थर मारते हो। फर्क काले रंग का भी नहीं, फर्क अलम का भी नहीं। फिर दुश्मनी क्या है? इस अलम को देखा तो लिखा था या अब्बास, या अली, या हुसैन। ये दुश्मनी तुम्हें अली और हुसैन से है। यही वजह है कि शहीद मोहसिन नकवी ने कहा था, क्यों दुश्मनी है तुझको अली और हुसैन से, फुर्सत मिले तो पूछ कभी वालिदैन से। थक तो नहीं गए? थकेंगे तो बता दीजिएगा, पर्ची दे दीजिएगा। तो जो है, कभी कम पढ़ने की भी पर्ची दे दिया करे ना। सलवात पढ़े सारे मिलके बाबा से बोलो। खुदा सलामत रखे आपको। आप सुनते जाए, मैं पढ़ता जाऊंगा, थकने वाला नहीं हूँ। खून हलाली है, खून हैदरी है, सैयद का बेटा हूँ, सैयद हूँ। पाकों का जिक्र नहीं करना, बड़ों का जिक्र नहीं करना, और दुनिया में हम किस काम के लिए आए? किसी काम के लिए। हाँ बेटा, हाँ नाना अंदर हुजरे में आराम कर रहे हैं। बीवी फरमाती हैं थोड़ी देर के बाद मेरा हुसैन आ गया। मैंने हुसैन ने फरमाया अम्मा मेरा सलाम। मैंने कहा अलैकस सलाम या कुर्रत ऐनी व या समरत फुआदी, ऐ मेरी आँखों की ठंडक। खुदा की कसम, ख़ानदान ऐसे बनते हैं, माएँ बच्चों को प्यार से बुलाएं। इसमें कोई शक नहीं कि माओं को बच्चों से प्यार होता है, बाप को बच्चे से प्यार होता है, लेकिन जब बच्चों को पुकारें तो आपकी पुकार में भी प्यार होना चाहिए। उल्टे सीधे नाम बच्चों को ना पुकारें, उल्टे सीधे नाम से मना किया गया है। और बच्चों को उल्टा सीधा नाम देंगे तो बच्चों में एहसास कमतरी पैदा होगी, आपकी मोहब्बत उजागर ना होगी। हर शय अगर हो उसका इजहार भी ज़रूरी होता है। बच्चों से प्यार है तो बच्चों से प्यार का इजहार भी ज़रूरी है, वरना क्या होगा? इसमें कोई शक नहीं, वालिदैन को औलाद से मोहब्बत होती है।
محبت ہے مگر محبت کا کبھی اظہار نہیں کیا، اور بچہ کم عقل تھا، کم سمجھ تھا، اسے باہر سے اظہار محبت مل گیا، پھر بچہ وہی سمجھے گا وہی میری دنیا، وہی میری زندگی، وہی مجھ سے پیار کرنے والا۔ نانا نانا، ماں بیٹی کو ایسی رکھے، ایسا رکھے، باپ بیٹے کو ایسا رکھے کہ دنیا میں اگر کوئی بھی پیار کا دعویٰ کرے تو بچے یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں ہم سے پیار ماں باپ سے زیادہ اور کوئی نہیں کرتا۔ میری بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ پہنچ گئی ہے؟ آگے چلیں؟ شاہ جی آپ ادھر آ جائیں، کیا ہے ادھر؟ اچھا چلو کوئی بات نہیں، شکریہ، تھینک یو، بس ادھر رکھ دو، ادھر رکھ دو، ادھر رکھ دو، ٹھیک ہو گیا۔ فرمایا اندر نانا آرام کر رہے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ مائیں بہنیں بھی مجلس سن رہی ہیں یا ویڈیو کے ذریعے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری بات مجھے سوال کا جواب دیجئے، اپنے اپنے ضمیر میں ہی جواب دے دیجئے۔ ماں ہو اور اس کا باپ گھر آیا ہو اور باپ نے کہا ہوا کہ بیٹی سے کہ بیٹا میں بیمار ہوں، طبیعت ٹھیک نہیں، اور بیٹی کہے بابا اندر آرام کریں، اور تھوڑی دیر کے بعد بچے آ جائیں کھیلتے کودتے، اور ماں کیا کہتی ہے؟ بیٹا باہر جاؤ، اندر شور نہ کرنا، نانا سو رہے ہیں۔ کیا کہنے، یہ کیسی ماں ہے جو بچوں کو اندر بھیج رہی ہے؟ پتہ بھی ہے نانا کی طبیعت ٹھیک نہیں، پتہ بھی ہے چادر کے نیچے آرام کر رہے ہیں، حسن کو بھی بھیجا، حسین کو بھی بھیجا، پھر کہتے ہیں ابو الحسن آئے، میں نے علی کو بھی بھیج دیا۔ بی بی کہتی ہے پھر میں خود بھی چلی گئی۔ بی بی جانتی ہیں میرے بابا کو شفا ملتی ہے تو اپنی اہل بیت کو دیکھ کے ملتی ہے۔ محمد کی شفا اہل بیت محمد کے ساتھ ہے۔ مجھے ایک روایت یاد آ گئی ہے، مومنین جس معیار پہ سن رہے ہیں، اگر نہ پڑھی تو میرا ضمیر مجھے ملامت کرے گا کہ محسن کاظمی اگر خریدار بیٹھے تھے تو کنجوسی کیوں کی؟ مسجد نبوی میرے نبی تشریف فرما تھے، ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میری حاجت ہے، مشکل میں ہوں، دعا فرمائیے۔ ساتھ علی بھی موجود تھے اور کچھ اور بندے بھی موجود تھے۔ علی مولا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فرمایا دعا کرو بھائی اس کے لیے۔ نبی نے فرمایا اللہم ارحم علی فلان بحق علی جی، اے اللہ تجھے علی کا واسطہ فلاں بندے پہ رحم کر۔ سب نے آمین کہا۔ چند دن گزرے، ایک اور بندہ آ گیا، اس نے بھی کہا یا رسول اللہ میں پریشان ہوں، مشکل میں ہوں، حاجت روائی کے لیے آیا ہوں، دعا کیجئے۔ نبی نے پھر ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اللہم ارحم علی فلان بحق علی جی، اے اللہ فلاں پہ رحم کر، تجھے علی کا واسطہ۔ اب بندے دیکھ کے کہنے لگے جب بھی کوئی آئے علی کا واسطہ، ہم بھی تو پاس ہوتے ہیں، یہ بار بار علی کا واسطہ۔ ایک دن کیا ہوا، بندے بیٹھے ہوئے تھے، علی آ گئے، یا رسول اللہ میری حاجت ہے، دعا کیجئے۔ اب وہ بندے کہنے لگے ایک دوسرے سے، جب کوئی آتا تھا علی پاس ہوتے تھے تو واسطہ علی کا دیتے تھے، آج تو علی خود آ گئے، اب یا تو پاس ہے یا میں پاس ہوں، یا تیرا واسطہ دیں گے یا میرا واسطہ دیں گے۔ علی آئے، یا رسول اللہ دعا کیجئے، حاجت ہے۔ نبی نے ہاتھ اٹھائے، بندے آگے ہو گئے کہ شاید ہمارا بھی نام لیا جائے۔ پہلے نبی کی دعا کیا ہوتی تھی؟ اللہم ارحم علی فلان بحق علی۔ آج دعا کی اللہم ارحم علی علی بحق علی۔ کیا کہنے؟ اے اللہ تجھے علی کا واسطہ علی پہ رحم کر، تجھے علی کا واسطہ علی پہ رحم کر۔ وہ جو دل میں بات تھی وہ زبان پہ آ گئی، زبان سے لبوں پہ آ گئی، یا رسول اللہ پہلے علی پاس ہوتے تب بھی علی کا واسطہ دیتے، آج تو علی خود آئے اور ہم پاس تھے، آج بھی علی کا واسطہ دیا۔ رحمت کے چہرے پہ جلال آ گیا، بلکہ یوں کہو محمد حیدر بن گیا، اور فرمایا خبردار تو علی کی بات کرتا ہے، جب میں اپنے لیے دعا مانگوں پھر بھی واسطہ علی کا دیتا۔ سبحان اللہ۔
کامیاب بندہ معاشرے میں اس وقت کامیاب ہوتا ہے جب اپنا گھر کامیاب بنائے. جس کے کمرے میں سکون نہیں نا، اس کے آفس میں بھی سکون نہیں. جس کی چار دیواری میں چین نہیں، وہ چار بندوں میں بھی بیٹھ جائے تو چین نہیں. باہر خود کو مطمئن رکھنا ہے، گھر کا ماحول ایسا بنا کہ خود مطمئن رہے. بہت بڑی بات کر دی میں نے بھائی. خود اپنا گھر کامیاب ہوگا، معاشرہ بھی کامیاب ہو جائے گا. بندے پریشان ہو گئے، خیر ہو. اچھا میں نے بڑے بندے دیکھے ہیں باہر پہلوان بنتے ہیں، گھر آئیں تو آواز نہیں نکلتی. اس لیے وہ ذاکرین کبھی کبھی ممبر پہ بڑی اچھی باتیں بھی کر جاتے ہیں اور یہ بھی بات کرتے ہیں جیرا ایتھے نہیں بولتا وہ گھر بھی چپ رہے، وہ گھر بھی نہیں بول سکتا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے یہاں بولا کرو تاکہ گھر میں بھی بولنے کی عادت ہو جائے. جیرا ایتھے چپ ہے وہ ہر پاس سے چپ ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ صلوات پڑھیں سارے مل کے بابا سے بلند. نہیں ماشاءاللہ جتنا مجمع ہے اس سے بھی بلند صلوات کی تلاوت فرمائیے. سبحان اللہ. حسین ابن علی نے فرمایا، حسن ابن علی نے فرمایا یا اماں انی اشمو اندک رائحتن طیبتن. نانا اماں میں نانا کی خوشبو سونگ رہا ہوں. طیبتن جو پاک خوشبو ہے. کس کی؟ کأنہا رائحت جدی رسول اللہ. نانا کی خوشبو. کون سا نانا؟ رسول. یہاں مجھے نہیں معلوم کہ حسن نانا یعنی محمد کی خوشبو سونگ رہے تھے یا رسالت کی خوشبو، کیونکہ جدی رسول اللہ ہے وہ نانا جو اللہ کا رسول ہے. اور واقعاً یہ وہ خوشبو نہیں جو ہمارے ہاں ہوتی ہے. یہ تینت کی خوشبو تھی، رشتے کی نہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے اگر یہ وہ خوشبو تھی جو مادی خوشبو ہے، انہوں نے تو سونگ لی. جبریل کو کیوں کہنا پڑا یا رب و من تحت الکساء، یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ حسین کو خوشبو آ گئی، حسن کو آ گئی، علی کو آ گئی، جبریل کو کیوں نہ آئی؟ بھائی جبریل تو روزانہ یہاں آتا ہے، جھولے بھی آ کے جھلاتا ہے، چکی بھی آ کے چلاتا ہے، ہانڈی بھی پکاتا ہے، تسبیح بھی چلاتا ہے، درزی بن کے بھی آتا ہے. اسے کیوں نہ آئی خوشبو؟ اس کا مطلب ہے یہ خوشبو تینت کی تھی. جو تینت سرداروں کی ہے وہ نوکروں کی نہیں. نا 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 مجھے نہیں معلوم کس تک بات پہنچی ہے. اگر بات پہنچی ہے تو تائید کا حق ادا کیا جائے. وہ خوشبو اگر رشتے کی ہوتی یا مادی ہوتی تو یوسف کا کرتا لانے والا قاصد راستے میں سونگ لیتا، اسے خوشبو نہیں آئی. 500 میل کے فاصلے پہ بوڑھے باپ کو کرتا سونگ کے یوسف کی خوشبو آ گئی. اس کا مطلب ہے جو تینت یعقوب اور یوسف کی تھی وہ قاصد کی نہیں تھی. بھائی قاصد کو خوشبو نہ آئی، یوسف کی خوشبو کئی سو میل کے فاصلے پہ بوڑھے باپ کو آ گئی کرتا سونگ کے. اس کا مطلب ہے یہ جو ایمان کی تینت ہوتی ہے نا یہ فاصلے نہیں دیکھتی. آپ آؤٹ آف کنٹری یا آؤٹ آف سٹی یا کہیں بھی آپ رہتے ہوں، اگر کوئی آپ کو خیر بندہ مل جائے اور ہو علی والا اور آپ سے کرے سلام، اس کا لہجہ، چال چلن، ڈھال ڈلن دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے پیر بھائی ہے. پھر ان میں سے ایک کہنے پہ مجبور ہوتا ہے آپ شیعہ تو نہیں؟ بھائی وہ بندہ بولے جس کے ساتھ کبھی زندگی میں یہ واقعہ، میرے ساتھ تو کئی 20 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا، دیکھ کے کہتے ہیں تم شیعہ تو نہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں میں بھی شیعہ ہوں. پھر سینے سے لگ جاتا ہے ابھی اس نے بتایا نہیں تھا کہ میں شیعہ ہوں، مگر اپنا پن کیوں فیل ہوا؟ خون الگ ہے، تینت ایک ہے. اب جملہ کہہ دوں
مظفر گڑھ والوں ملتان والوں اب جملہ کہہ دوں، تینت ایک ہو تو کئی سو میل کے فاصلے پہ بھی بندے ایک ہو جاتے ہیں، اور تینت ایک نہ ہو تو ساتھ بیٹھنے والے بھی ایک نہیں ہوتے۔ یہ تینت عالم ارواح میں بنی ہے۔ اچھا، کچھ بندوں کی آنکھوں کی داد مجھے بڑی اچھی لگ رہی ہے، یوں یوں کر کے داد دے رہی ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا یہ داد کے سٹائل ہے یا نیند سے بیداری کا سٹائل ہے، اب مجھے نہیں معلوم۔ ذرا ہاتھ اٹھاؤ مل کے، حیدری علی مولا۔ تینت ایک ہو۔ اب میں کہاں کا رہنے والا، آپ کہاں کے رہنے والے، لیکن آپ کی مجھ سے محبت، میری آپ سے محبت کس بنا پہ ہے؟ ولایت علی، محبت حسین، عزاداری شبیر، محمد و آل محمد کی مودت، کیونکہ تینت ایک ہے۔ مجھے روایت آ گئی، بیان کرتا چلوں۔ ایک بندہ میرے مولا امیر کی خدمت میں آیا، بس آخری جملہ، مولا امیر کی خدمت میں آیا اور آگے کہنے لگا، یا علی میں آپ کا شیعہ ہوں۔ علی نے فرمایا، کذبت ما قلت، جو تو نے کہا ہے جھوٹ کہا ہے۔ اس نے کہا، مولا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ علی فرماتے ہیں تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے کہا، مولا میں خود جو کہہ رہا ہوں میں شیعہ ہوں۔ علی فرماتے ہیں نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں تو جھوٹا ہے۔ کہتا ہے مولا دلیل کیا؟ علی مولا نے فرمایا، مجھے معلوم ہے جب اللہ نے میرے شیعوں کو خلق کیا تھا، ان کی تمام روحوں کو عالم ارواح میں میرے سامنے اکٹھا کیا تھا اور ان سے میری ولایت کا اقرار لیا تھا، ان میں تو نہیں تھا۔ ہائے 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 ہائے، ان میں یہ ناز کیا کرو، ہماری تینت عالم ارواح سے ملی ہوئی ہے، ہم عالم ارواح سے ایک ہیں۔ یہ محبتیں، یہ عقیدتیں، یہ مودتیں قائم و دائم رہیں۔ اللہ میری قوم کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ یہ پیار، یہ پیار، یہ محبتیں، یہ سلامتیاں ہمیشہ قائم و دائم۔ چھوٹے موٹے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، وہ تو گھروں میں بھی ہو جاتے ہیں، مگر کامیاب گھر وہ ہوتا ہے جو دشمن کے مقابلے میں ایک ہوتا ہے۔ گھر کا بندہ ہی دشمن کے ساتھ مل جائے، توجہ ہے یا نہیں؟ پھر نقصان ہے۔ ہم ایک ہیں، تشیع پہ اگر کوئی حملہ آئے گا شیعہ ایک ہے۔ یہ وہ پرچم ہے جس کے سائے میں ہم کہہ سکتے ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک۔ بس عزادارو، یہ جو رات گزار رہے ہو نا، یہ شب عاشور سے کم نہیں ہے۔ شب عاشور 4 سال کی بیٹی کی یتیمی کی رات تھی، یہ رات 4 سال کے بیٹے کی یتیمی کی رات ہے۔ میں پرسہ دن دوں گا آپ کے ساتھ مل کے جناب زہرا کو، اے محمد کی بیٹی تیرے بیٹوں کا اپنا مقدر، بڑے کے جنازے پہ تیر تھے، چھوٹے کا تیروں پہ جنازہ تھا۔ عزادارو آج کنجوسی نہ کرنا، غم کی رات ہے، شہادت کی رات ہے، اللہ کی لعنت ہو جودہ پہ۔ دعا کرو گھر کا بندہ دشمن نہ بن جائے۔ میں نے جو بات کی وہ بات مل گئی نا، حسن کے گھر کا بندہ حسن کا قاتل بن گیا، لالچ میں آ کے میرے مولا کو زہر دیا۔ علی کے لال نے جیسے کھانا تناول فرمایا، جگر پھٹنا شروع ہو گیا، خون کی الٹیاں آنی شروع ہو گئی۔ جودہ کی طرف دیکھ کے فرمایا، جودہ بتا کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟
अज़ादारो अली की बेटी आज गरीब हो जाएगी। बचपन से सुनती आ रही थी अल्लाह ने मुझे दो भाई दिए हैं, एक अमीर है एक गरीब है। अज़ादारो मैंने अमीर की गुर्बत पढ़नी है, आज अमीर की गुर्बत पढ़नी है। जैसे मेरे मौला को जहर मिली, खून की उल्टियाँ आई, जिगर फटना शुरू हो गया। अली का लाल चलता चलता उम्मे फरवा की हवेली में आया। कासिम की माँ मुझे सहारा दे, मेरा जिगर फट गया। जैसे बीबी उम्मे फरवा ने हसन मौला को आते देखा और लहू का बहता देखा, जल्दी से पानी पिलाया, बिस्तर पे लटाया। पानी पिलाना था, हसन पे कोई असर ना हुआ। फरमाया उम्मे फरवा जल्दी कर मेरे कासिम को बुला। कासिम को बुलाया, बाबा के सीने पे लटाया। तड़प गया 4 साल का कासिम और रो के कहा अम्मा मुझे कौन से गरम बिस्तर पे सुला दिया। फरमाया कासिम ये गरम बिस्तर नहीं है, ये तेरे बाबा का सीना है भी आज की रात। अजरकुम अल्लाह। फरमाया आज की रात उम्मे फरवा को यकीन हो गया आज मैं बेवा हो जाऊंगी। कासिम का बाबा आखिरी सांसों में है। अज़ादारो हसन मौला की आवाज आई, उम्मे फरवा जल्दी कर कासिम को भेज, मेरी बहनों को बुला। अज़ादारो माँ ने भेजना चाहा, अब इमाम ने फरमाया उम्मे फरवा जरा कासिम को बुला के कासिम का गिरेबान चा कर दे, इसकी जुल्फें बिखेर दे, इसके नालैन उतार दे, ऐसे भेज जैसे यतीम चलते हैं। अरे मेरा कासिम कैसे बताएगा पुफियों को जाके। अज़ादारो आधी रात का वक्त था, ज़ैनब की हवेली में दस्तक हुई। बीबी फिजा ने क्या देखा, हसन का लाल, जुल्फें बिखरी हुई, गिरेबान चाक था। तड़प गई, कासिम खैर तो है। रो के कहा अम्मा जल्दी आ, मेरा बाबा उजड़ गया। अम्मा हम मदीने में उजड़ गए। अज़ादारो दुआ करो किसी बहन को ये पता न चले मेरे भाई की आखिरी रात है। अज़ादारो ज़ैनब जल्दी से हसन के घर आई, यहाँ हुसैन आए, कोई गोदी में लिटाता है, कोई पानी पिलाता है। जब सारे बहन भाइयों को देखा, हसन की आवाज आई, भैया हुसैन बता मेरा अब्बास कहाँ है। अजरकुम अल्लाह, बता मेरा अब्बास कहाँ है। फरमाया हसन बाहर गली में अपनी पेशानी दीवार के साथ लगा के रो रहा है। कहा क्यों नहीं आया। अब्बास की आवाज आई, माफ करना ज़ैनब का सर खुला। अरे मुझसे देखा नहीं जाता, यही वजह है करबला से शाम गाजी का सर नोके नेज़ा पे नहीं आता था। किसी ने सज्जाद को ताज़ियाना मारा, तेरे चचा का सर क्यों नहीं आता। रोके का जालिमा मेरी पुप्पी का सर खुला। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बहन भाइयों के दरमियान हसन तड़पते रहे। आ गया 28 सफर का दिन। हुसैन ने भाई की नब्ज़ पे हाथ रखा और रो के कहा इन्ना लिल्लाह अम्मा ज़हरा, तेरा हसन तेरे पास आ गया। हुसैन ने खुद गुस्ल दिया, मेरे मौला ने खुद कफन दिया, भाइयों ने जनाजा उठाया, बहनें रोती रहीं। अज़ादारो मसाइब तो अब शुरू हो रहा है। हसन का जनाजा नाना की कब्र के पास आ रहा था। दुआ करो किसी गरीब के जनाजे के साथ भी ये सलूक ना हो। मैंने बड़ी बड़ी दुनिया में दुश्मनियाँ देखी, लोग दुश्मन मार के सांस ले लेते हैं। अल्लाह जाने कैसे दुश्मन थे। हसन को मारने के बाद जनाजे को भी मारा। एक इशारा हुआ, मदीने की इस गली से तीर, इस गली से तीर। जब तीरों की बारिश हुई, हुसैन ने रो के कहा अरे ना मारो, और मैं भैया का जनाजा ले जा। कायनात का वाहिद जनाजा जो कब्रिस्तान से जख्मी वापिस आया। हाय हुसैन,
ہائے حسن ماتم کرو عزادارو. ابھی تو بہنیں رو رہی تھی, زینب نے آتا دیکھا, بھیا کا جنازہ آ گیا, اکیلا جنازہ نہ آیا, جنازے پہ تیر تھے, کفن کا رنگ بدلا ہوا. رو کے کہا بھیا حسین, میرے حسن کے جنازے کو کیا ہوا؟ رو کے کہا زینب باقی باتیں بعد میں ہوں گی, جلدی کر جو دوسرا کفن پڑا ہے وہ لے کے آ. زینب نے کہا بھیا وہ کفن تو میں نے تیرے لیے رکھا تھا. غریب نے کہا زینب کفن اسے دیا جاتا ہے جسے غسل دیا جاتا ہے, غسل اسے دیا جاتا ہے جس کا بدن بچ گیا. ارے میں بے کفن مارا. اجرکم علی اللہ عزادارو. غریبی کی رات, امیر کا جنازہ دیکھو. عزادارو بہنیں بیٹھ گئی, بھائی کے جنازے سے تیر نکالے, کوئی گردن سے نکالتی, کوئی بی بی سینے سے نکالتی. زینب چلتی چلتی وہاں گئی جہاں حسین رو رہا تھا. کبھی حسین کی گردن چومتی, کبھی سینہ چومتی, کبھی سر چومتی. بی بی فضا نے کہا علی کی بیٹی جنازہ حسن کا ہے, تو حسین کو رو رہی ہے. رو کے کہتی اماں جب امیروں کے جنازے یہ ہوتے, اللہ جانے میرے غریب کا جنازہ کیا ہوگا. ایک جملہ پڑھوں گا, اے شام کی ملکہ, یہ عزادار آج کہہ رہے ہیں امیر اور ہوتے ہیں غریب اور ہوتے ہیں. جسے دو کفن ملے وہ امیر ہے, جسے کوئی کفن نہ ملے وہ غریب ہے. ارے جس کا جنازہ غازی اٹھائے وہ امیر, جس کا اٹھانے والا کوئی نہ ہو وہ غریب. ارے جسے ایک جگہ دفن نہ ہونے دیا جائے دوسری جگہ مل جائے وہ امیر. 3 دن تک جس کا لاشا پڑا رہے وہ غریب. معاف کرنا عزادارو, جس کے جنازے پہ اس کے یتیم کو سارے پیار کرے وہ امیر ہے, اور جس کے لاشے پہ قاتل بیٹی کو تماچے مارے وہ غریب کربلا. ماتم حسن